سوچیں ذرا، کیا ہر بار جب کوئی شخص عدالت سے باعزت بری ہوتا ہے تو کیا یہ لازمی ہے کہ جس نے الزام لگایا تھا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے؟ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بہت اہم فیصلے کی گہرائی میں جائیں گے جو بالکل اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ فرض کریں کسی شخص پر مقدمہ چلتا ہے، سالہ سال کی خواری کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن کیا بات یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ جس شخص نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا، کیا اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانونی سفر ہے جو تقریباً 2 دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ بات شروع ہوئی سن 2005 میں جب ایک FIR درج ہوئی۔ 2008 آتے آتے ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار اور ان کے والد کو سزا سنا دی، لیکن کہانی میں ٹوسٹ آیا صرف 1 سال بعد 2009 میں جب اپیل کورٹ نے انہیں بری کر دیا، اور پھر ایک بہت لمبی خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ 2024 میں ایک نئی قانونی کارروائی شروع کی گئی۔ یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک قانونی جنگ تو ختم ہوئی، لیکن ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی، اور اس بار مقصد تھا احتساب کا حصول۔ تو ہوا یہ کہ اپنی بریت کے پورے 15 سال بعد درخواست گزار نے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ 15 سال، اور یہ بات عدالتوں نے خاص طور پر نوٹ کی۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہیں ہر دروازے سے نہ ہی سننے کو ملی۔ پولیس نے کارروائی سے انکار کر دیا، جسٹس آف پیس نے درخواست خارج کر دی، اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے بھی کیس ہی مسترد کر دیا۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادھا انصاف کا مطالبہ تھا، اور پھر معاملہ پہنچا سپریم کورٹ۔ اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر ہیں، جہاں سپریم کورٹ نے آخر کار ان تمام سوالوں کے حتمی جوابات دیے۔ یہ ہے وہ بنیادی قانونی نقطہ جس پر پورا فیصلہ کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا، دیکھیں، اگر کوئی شخص نیک نیتی سے کوئی اطلاع دیتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ وہ سچ ہے، تو صرف اس لیے اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ وہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکی۔ ثابت نہ ہونا اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سوچیں کہ یہ انصاف کے منطقی دروازے ہیں۔ کسی بھی کیس کو، خاص طور پر ایسے کیس کو، آگے بڑھنے کے لیے کئی قانونی دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک بھی دروازہ بند ملا تو بس راستہ وہیں رک جاتا ہے۔ تو پہلا دروازہ تھا پولیس کی رپورٹ کا۔ تفتیشی افسر نے کیس کو C کلاس میں رکھا تھا۔ اب C کلاس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی واقعاتی غلطی تھی، کوئی غلط فہمی تھی۔ اسے B کلاس یعنی بدنیتی پر مبنی جھوٹا کیس قرار نہیں دیا گیا تھا، اور یہ ایک بہت بہت اہم فرق ہے۔ اور پھر آتی ہے سب سے بڑی رکاوٹ، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 195۔ یہ ایک دیوار کی طرح ہے۔ یہ صاف صاف کہتی ہے کہ ایسی صورت میں شکایت صرف وہ سرکاری اہلکار یعنی وہ پولیس والا ہی کر سکتا ہے جسے جھوٹی اطلاع دی گئی تھی۔ کوئی عام شہری جا کر اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کیس کرے۔ تو پورے معاملے کا لب لباب یہ ہے، غیر ثابت شدہ کا سیدھا مطلب ہے کہ استغاثہ کے پاس ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں تھے، اس لیے وہ بری ہو گیا۔ لیکن بدنیتی پر مبنی جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے باقاعدہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ الزام جان بوجھ کر بدنیتی سے گھڑا گیا تھا۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ تو چلیں اس کیس کی چیک لسٹ دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کیا پولیس نے کیس کو جھوٹا مانا؟ جواب ہے نہیں، اسے تو C کلاس کہا گیا۔ دوسرا، کیا اپیل کورٹ نے بری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی جھوٹ تھا؟ بالکل نہیں۔ اور تیسرا، سب سے اہم، کیا اس پولیس آفیسر نے خود کوئی شکایت کی؟ نہیں، یعنی تینوں شرائط پوری ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قانون اتنا سخت کیوں ہے؟ عدالت نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ کہا کہ اگر ہر بریت کے بعد جوابی کارروائی کی اجازت دے دی جائے تو ہمارا عدالتی نظام جام ہو جائے گا۔ ہر کیس کے بعد ایک اور کیس، پھر اس کے بعد ایک اور کیس، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے گا۔ تو قانون کا مقصد اس افراتفری کو روکنا ہے۔ اور آخر میں اس 19 سالہ قانونی سفر کا انجام، سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی اور نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو بالکل درست قرار دیا، یہاں تک کہ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر درخواست گزار پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے
کیا یہ جو قانونی ڈھال ہے یہ ہمارے عدالتی نظام کو افراتفری سے بچانے کے لیے ضروری ہے، یا پھر یہ انجانے میں ان لوگوں کو بھی بچا جاتی ہے جو بدنیتی سے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس طرح کی مزید گہرائی میں جانے والی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔